رہے۔ اب میں ثانویہ اولیاء کے طلباء کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنی احساس و جذبات کو الفاظ کا پیرہن پہنانے کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ محمد زید شمشاد عالم کو وہ تشریف لائیں اور اپنے احساسات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم جناب صدر مجلس، مشفق و مربی اساتذہ کرام، ہمدرد و غمگسار رفقاء اعظام، میں محمد زید شمشاد احمد اس الوداعی تقریب میں اپنی کلاس الصف السادس کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں چیئرمین صاحب مولانا ارشد مختار المحمدی حفظہ اللہ، جامعہ کے انتظامیہ اور اساتذہ کرام جن کی کوششوں سے یہ الوداعی تقریب سجائی گئی ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصاً قابل احترام اساتذہ کرام کو عزت و احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں علم و حکمت کے لفظوں کی دھرتی سے بلند فکری تخیل کے آکاش پر معراج بخشی اور اقتدار و کردار کا نبوی درس دے کر رفعت ثریہ تک پہنچایا ہے۔ ممکن نہیں ہے تم سے زمانہ ہو بے نیاز، ممکن نہیں ہے تم سے زمانہ ہو بے نیاز، تم ہو جہاں میں گوہر نایاب کی طرح۔ محترم سامعین، چند سالوں پہلے ہم نے دینی جذبوں اور اسلامی امنگوں کے ساتھ حصول علم کی خاطر جامعہ محمدیہ منصورہ کے پر رونق فضا میں قدم رکھا، اور آج 26 فروری بروز بدھ 2025 کو اپنی تعلیم مکمل کر کے مشفق و مربی اساتذہ کرام، ہمدرد و غمگسار رفقاء اعظام، پرسکون و آرام دہ سکن اور بہترین درسگاہوں کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب جامعہ میں قدم رکھے تو پیٹھ پر بیگ، ہاتھ میں پانی کی بوتل، دل میں اونچا خواب و ارمان، چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھے، اور اب وقت فراق آ پہنچا ہے۔ اب ہم گزرے ہوئے لمحات کی یادیں، آنکھوں میں جدائی کی آنسو، دل میں جذبات و احساسات، چہرے پر پسماندگی و افسردگی، اساتذہ کی بے لوث محبت اور اس میں چھپی ہوئی قربانیاں، کندھوں پر ذمہ داریاں، اور دوستوں کے ساتھ گزاری گئی شب و روز کی یادیں لیے ہوئے جدا ہو رہے ہیں۔ محترم سامعین، زندگی رنج و علم اور خوشی و مسرت جیسے متضاد اوصاف کے مجموعے کا نام ہے۔ انسانی زندگی میں یہ مرحلے پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے سب سے زیادہ المناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے اپنے مادر علمی کو الوداع کہنا ہوتا ہے۔ آرام و اطمینان کی زندگی کو چھوڑ کر تکلیف دہ گھاٹیوں اور کانٹے بھر راستوں پر چلنا ہوتا ہے۔ اگر دستور حیات اور نظام مدرسہ نہ ہوتا، دینی و دنیاوی زندگی کی ذمہ داریوں کا احساس و ادراک نہ ہوتا، تو مدرسے میں گزارنے والا کوئی بھی طالب علم مدرسے کے در و دیوار اور اس میں گزارے ہوئے خوشگوار لمحات کو کب اور کیسے الوداع کہتا؟ کون ہے جو اپنے روحانی باپ اور محبوب دوستوں کو الوداع کہتا؟ کون ہے جو اپنے روحانی باپ اور محبوب دوستوں کو الوداع کہتا، جو صرف دستگاہ، مسجد اور رہائش گاہ ہی کے رفیق نہیں بلکہ کھانے کے ایک ایک نوالے پر حق رفاقت ادا کرتے تھے؟ مدرسے میں گزارے ہوئے چند لمحات، چند سال جدائی کے وقت چند لمحات نظر آتے ہیں۔ وہ گزرے ہوئے دن جب یاد آتے ہیں تو دل شکستہ اور زخمی سا ہو اٹھتا ہے، اور اساتذہ کو پیار محبت سے سمجھانا، کبھی لہجہ سخت تو کبھی نرم، کبھی ہنسنا کبھی ہنسانا، ساتھیوں کے ساتھ کینٹین پر چائے تو کبھی مطبخ کے ٹیبل پر بحث و مباحثہ، کھیل کے میدان میں کبھی مد مقابل ہونا تو کبھی ایک ہی ٹیم میں ہو کر یکجہتی کا ثبوت دینا، کبھی جمعرات کی خوشی، کبھی سنیچر کا غم، کبھی امتحان کا ڈر تو کبھی چھٹی کا انتظار۔ کون ہے جو اس کو الوداع کہنا چاہے گا؟ تاروں کی طرح دل میں چمکتے رہیں گے وہ، تاروں کی طرح دل میں چمکتے رہیں گے وہ، اس باغ میں گزرے ہیں جو ایام الوداع۔ محترم سامعین، آج جب ہم اس جامعہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا ملا جلا احساس ہے۔
خوشی بھی ہے کہ ہم نے ایک نیا سفر شروع کرنے کی تیاری کر لی ہے، اور غم بھی ہے کہ وہ پیارے لمحات اب صرف یادوں کا حصہ بن کر رہ جائیں گے۔ اس جامعہ کا چپا چپا، اس کے در و دیوار، اس کے گل و گلزار، دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے شب و روز، مشترکہ خواب اور ان سے عہد و معاہدے اور ایسی بے شمار باتیں آج ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں نقش ہو چکی ہیں۔ ہم نے یہاں صرف کتابیں نہیں پڑھی بلکہ زندگی جینے کا مفہوم سمجھا، دوستی اور خلوص کا رشتہ جوڑا، اور چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے اندر پوشیدہ ہمت کو دریافت کیا۔ آج جب ہم الوداع کہہ رہے ہیں تو یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جدائی بھی ایک نئے باب کا آغاز ہوتی ہے، اور یہی قانون فطرت ہے کہ دوسری سیڑھی چڑھنے کے لیے پہلی چھوڑنی پڑتی ہے، مگر کیسے نہ ہو کہ دل ان یادوں کو الوداع کہنے سے پہلے بار بار پلٹ کر دیکھے، وہ ہنسی، وہ رونے کی راتیں، وہ بے ساختہ باتیں، وہ لمحے جو اب ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، ایک انمیٹ خزانہ بن کر رہ جائیں گی۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ محترم سامعین، اس جامعہ کے علمی فلک پر اس جامعہ نے ہمیں علم ہی نہیں بلکہ زندگی جینے کا اصول دیا۔ اللہ رب العالمین کی معرفت اور دین پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا، منہج سلف پر چلنے کا راستہ دیا، حق گوئی سکھائی اور حق کو حق، باطل کو باطل کہنا سکھایا۔ جامعہ کے علمی فلک پر ستاروں کی مانند روشن اساتذہ کرام اپنے اپنے فن میں مہارت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی علمی شان اور فکری عظمت میں بے مثال ہے۔ عمید الکلیہ ڈاکٹر خورشید حفظہ اللہ اقتصادیات کے ماہر جو علم معیشت کے پیچیدہ اصولوں کے سمجھانے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان حفظہ اللہ عقیدہ، تاریخ اور ادیان و فرق کے شناور جو فکری تحلیل و تجربے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ڈاکٹر محمد نسیم حفظہ اللہ فقہ کے علوم میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور پیچیدہ مسائل کو سلجھانے میں ان کی صلاحیتیں نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر نوح حفظہ اللہ فقہ اور فرائض میں گہرے ادراک کے حامل ہیں اور ساتھ ہی ہمہ شخصیت کے مالک بھی ہیں جن کی مہارت ہر میدان میں جھلکتی ہے۔ ڈاکٹر مندور حفظہ اللہ اصول فقہ کے دقیق نکات پر گہری نظر رکھتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر یوسف حفظہ اللہ فن رجال اور تخریج اسناد میں علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال حفظہ اللہ حدیث کے سمندر کے غواص جو سند و متن کے باریکیوں پر کامل عبور رکھتے ہیں۔ شیخ علی المدنی حفظہ اللہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر امان اللہ اور ڈاکٹر ضیاء القمر حفظہ اللہ عربی ادب کے شہسوار جو زبان و بیان اور بلاغت کے جوہر دکھانے میں لاجواب ہیں۔ شیخ احمد جولم حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ تفسیر کے گہرے رموز سے واقف ہیں۔ فاروق سر انگلش لٹریچر کے ماہر جو زبان کی حسن و لطافت کو نئی جہت عطا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک ایسی شخصیت جس کا میں ذکر نہ کروں تو ناسپاسی ہوگی، جنہوں نے انتھک محنت، لگن اور جانفشانی سے اس علمی منبع کی بنیاد رکھی جس سے ملک کے کونے گوشے گوشے سے تشنگان علم اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ میری مراد بانی جامعہ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور اس علمی منبع کو علم کا سمندر بنانے والے ان کے خلف رشید مولانا ارشد محمدی حفظہ اللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائیں اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ محترم سامعین، ہمیں اس جامعہ کی ان کشادہ گلیوں کی یاد آئے گی جہاں کے ہر کونے میں یادوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے، جہاں ہم نے اپنے کئی خواب بنے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر منزل کی طرف قدم بڑھایا۔ ہمیں وہ لمحہ عزیز ہے جب ہم نے ایک دوسرے کی خوشی میں خوشی منائی اور ایک غم میں غم سہارا بنے۔ یہ دور، یہ ایام ہمیں یاد رہیں گے، یہ دور، یہ ایام ہمیں یاد رہیں گے، یہ تیرے صبح شام ہمیں یاد رہیں گے۔ آخر میں اپنی طرف سے اور ہمارے رفقاء اعظام کی طرف سے ہر ایک سے جو اس محفل میں موجود ہیں فرداً التجا کرتا ہوں کہ اگر ہماری کسی قول یا فعل سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو دامن عفو میں جگہ دیں۔ آپ تمام کی محنت اور خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔